بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کل کچھ لوگ اس جھوٹ اور اس غلط بات کو بہت پھیلانے کا پریاس کر رہے ہیں کہ قرآن میں یہ لکھا ہے کہ دھرتی چپٹی ہے۔ وشیش روپ سے آریہ سماج کے لوگ اس طرح کی جھوٹی اور بے بنیاد بات کو پھیلانے کا پریاس کر رہے ہیں۔ کمنٹس میں کافی بار دیکھنے کو ایسا ملا۔ یہ ایک امیج ہے جسے کہتے ہیں دا بلو ماربل امیج۔ یہ امیج منظر عام پر آئی تھی 1972 میں۔ اس سے پہلے اس پرتھوی پر رہنے والے لوگوں کو یہ اس بات کا اندازہ نہیں تھا کہ یہ دھرتی ہماری دیکھنے میں اس شیپ کی ہے۔ لیکن اس امیج کے ریلیز ہونے کے بعد اپولو 17 کا جو مشن تھا جو سکسسفل ہوا 1972 میں، اس کے بعد کچھ لوگ بھارت میں وشیش روپ سے اچھلنے لگے اور انہوں نے یہ کہنا شروع کیا کہ ان کے ہاں اس دھرتی کے آکار، اس کے شیپ کے بارے میں کچھ ایسا ہی ان کے گرنتھوں میں لکھا ہے۔ لیکن انہوں نے اس کے ساتھ یہ بھی جھوٹ پھیلانا شروع کیا کہ صاحب قرآن میں یہ لکھا ہے کہ دھرتی چپٹی ہے۔ اس طرح کا جھوٹ، اس طرح کا فریب آپ کو پتہ ہے، آریہ سماج کے لوگ اسی طرح کے جھوٹ اور فریب کا سہارا لیتے ہیں۔ لیکن اس کے بعد بھی حال یہ ہے کہ ان کی طرف دنیا میں کسی نے آج تک توجہ نہیں دیا ہے۔ سب سے پہلے اس وشے میں یہ جان لیجئے کہ عربی بھاشا میں بھومی اور پرتھوی یعنی لینڈ یا گراؤنڈ اور ارتھ، ان دونوں کے لیے ایک ہی شبد آتا ہے اور وہ شبد ہے الارض۔ الارض کا مطلب ہوتا ہے، اگر اردو میں کہوں تو زمین۔ جس طرح سے زمین ایک ہی ورڈ ہے اردو میں بھومی کے لیے بھی اور پرتھوی کے لیے بھی، لیکن کانٹیکسٹ سے بات کیا کہی جا رہی ہے، اس کے کانٹیکسٹ سے اس بات کا اندازہ لگتا ہے کہ ہم جب زمین بول رہے ہیں یا عربی کا ارض بول رہے ہیں تو اس کا کیا ارتھ ہے، اس کا ارتھ بھومی ہے اتھوا پرتھوی ہے۔ ادھارن سے سمجھ لیجئے، اگر کسی شخص نے یہ کہا کہ میں نے زمین خریدی ہے تو آپ آسانی سے یہ سمجھ جائیں گے کہ وہ بھومی کا مطلب زمین گھر بنانے کے لیے یا کسی پلاٹ کی بات کر رہا ہے، اس لیے کہ پورے پرتھوی کو تو کوئی خرید نہیں سکتا ہے۔ کانٹیکسٹ سے بات کے آپ کو پتہ چل جاتا ہے۔ اسی پرکار سے یدی کسی نے یہ کہا کہ زمین سورج کے گرد چکر لگاتی ہے، اردو میں زمین، تو اس سے بھی ارتھ سمجھ جاتے ہیں کہ وہ اپنے پلاٹ کے بارے میں بات نہیں کر رہا ہے کہ اس کا پلاٹ سورج کے گرد چکر لگاتا ہے، بلکہ وہ اس پرتھوی کی بات کر رہا ہے۔ لیکن دونوں اسٹیٹمنٹس میں اردو کا ایک ہی شبد زمین استعمال ہوتا ہے۔ اسی پرکار سے عربی میں ایک شبد ہے الارض، اس کا ارتھ ہوتا ہے بھومی، مطلب بھومی کے لیے بھی یہی شبد ہے اور پرتھوی کے لیے بھی یہی شبد ہے۔ یدی قرآن کی کسی آیت میں سوریہ اور چندرما کی بات ہو رہی ہے، دوسرے گرہوں کی بات ہو رہی ہے، آسمانوں کی بات ہو رہی ہے، وہاں پر یدی یہ شبد ارض آئے گا تو اس کا مطلب ہوگا پرتھوی۔ لیکن یدی قرآن کی کسی آیت میں زمین سے پانی کے نکلنے کی بات ہو رہی ہے یا فصل کے اگنے کی بات ہو رہی ہے تو یہ بالکل سوبھاوک بات ہے کہ وہ پھر پرتھوی کی نہیں بلکہ بھومی کی بات ہو رہی ہے۔ اس وشے میں کئی ساری آیات ہیں، میں آپ کے سامنے ایک آیت کریمہ سیلیکٹ کر کے لایا ہوں۔ زبردست آیت ہے، بہت ٹپیکل ایگزامپل ہے جس میں یہ شبد ارض 2 مرتبہ آیا ہے اور دونوں مرتبہ اپنے اس الگ الگ میننگ کے ساتھ آیا ہے۔ ایک مرتبہ پرتھوی کے میننگ میں آیا ہے اور ایک مرتبہ بھومی کے ارتھ میں آیا ہے۔ قرآن چیپٹر نمبر 2 آیت نمبر 164، اس میں فرمایا گیا یقیناً آسمان اور زمین ارتھات پرتھوی کی پیدائش، دن اور رات کا بدلنا، کشتیوں کا سمندر میں چلنا جس سے کہ لوگوں کو نفع ہوتا ہے، آسمان سے پانی اتار کر مردہ زمین ارتھات بھومی کو زندہ کر دینا، اس میں ہر قسم کے پشو کو پھیلانا، ہواؤں کا رخ بدلنا اور بادل جو آسمان اور زمین، آسمان اور پرتھوی کے درمیان میں ہے، ان میں عقل رکھنے والوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں۔ ایک ہی آیت میں 3 استھان پر یہ شبد آیا ہے۔ کانٹیکسٹ سے پتہ چلتا ہے کہاں پر اس کا ارتھ بھومی ہے اور کہاں پر اس کا ارتھ پرتھوی ہے۔ اسی پرکار سے اور بھی آیات رکھی جاتی ہیں، جیسا کہ میں نے آپ سے کہا کہ یہ شبد ارض قرآن میں کئی بار آیا ہے۔ ایک اور ایگزامپل آپ کے سامنے رکھتا ہوں جس میں کہا جا رہا ہے چیپٹر نمبر 2 آیت نمبر 22 میں الذی جعل لکم الارض فراشا، یہ شبد فراش یہاں پر آیا ہے۔ اس سے بھی لوگوں کو بیوقوف بنانے کا پریاس کیا جاتا ہے۔ اس میں کہا گیا آیت میں کہ اس اللہ نے اس زمین کو تمہارے لیے فرش بنایا ہے۔
حالانکہ اس آیت کریمہ میں جو سب سے پہلا ورڈ جو نوٹ کرنے والا ہے وہ ہے لکم، ارتھات تمہارے لیے. منشیہ سے کہا جا رہا ہے کہ اس نے تمہارے لیے. دوسرا شبد ہے الارض، مطلب بھومی، اس لیے کہ اس پرتھوی کا جو سرفیس ہے وہ آپ جانتے ہیں کہ 2/3 ایریا جو ہے وہ پانی ہے، 1/3 جو اس پر کا سرفیس ایریا ہے وہ بھومی ہے جس پر کہ جیون سمبھو ہے. پانی کے لیئر پر جیون سمبھو نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں یہ کہا ہے کہ اس نے تمہارے لیے بھومی کو فرش، پلیٹ فارم بنایا ہے جس پر کہ جیون سمبھو ہے. یدی یہ پلیٹ فارم نہیں ہوتا تو منشیہ کا اس دھرتی پر جیون سمبھو نہیں ہوتا. لیکن یہاں پر انواد کے ساتھ کچھ لوگ چھیڑ چھاڑ کرتے ہیں، یا یہ کہیے وہ اگیانی ہے بیچارے، وہ اپنے دھرم کی بھاشا نہیں جانتے ہیں تو قرآن کو کیا جانیں گے. جہاں تک دھرتی کے آکار کی بات ہے تو قرآن نے جتنی پرفیکٹ بات کہی ہے، دنیا کے کسی دھرم گرنتھ میں اتنا پرفیکٹ شیپ اس دھرتی کا نہیں ڈسکرائب کیا گیا ہے. چیپٹر نمبر 79 آیت نمبر 30 میں فرمایا گیا وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا. یہاں دھرتی کے بارے میں کہا گیا کہ یہ آسٹرچ کے ایگ، یہ انڈے کی طرح ہے. آج سے تقریباً 1500 ورش پہلے میتھمیٹکس میں اتنا ایڈوانسمنٹ نہیں ہوا تھا کہ ایلپٹیکل یا جیو اسفیریکل شیپ کہہ کے بتایا جاتا لوگوں سے. اور اس سمے میں لوگ کسی بات کو سمجھتے تھے کسی دوسرے وستو کے سمبندھ میں. انڈے کئی پرکار کے ہوتے ہیں یا کئی آکار کے ہوتے ہیں. اس میں بھی یدی آپ آسٹرچ کے انڈے کو جب دیکھیں گے اور ارتھ کا جو شیپ ڈسکور کیا گیا ہے اس کے ساتھ جب اس کو کمپیئر کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا جو بیسٹ سوٹڈ ورڈ ہو سکتا تھا آج سے 1500 ورش پہلے وہ آسٹرچ کا انڈا ہے. اس پرفیکشن کے ساتھ دھرتی کے آکار کو دنیا کے کسی دھارمک گرنتھ میں ایکسپلین نہیں کیا گیا ہے. یہ جو آیت کریمہ ہے یہ بہت زبردست استھان پر ہے. قرآن میں کہا گیا وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا. لیکن اس آیت سے پہلے یدی آپ دیکھیں گے تو وہاں آسمانوں کی بات ہو رہی ہے، دن اور رات کی بات ہو رہی ہے. اسی سورہ نازیات میں أَأَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ بَنَاهَا، اس میں آسمان کی بات ہوئی. اس کے بعد دن اور رات کی بات ہوئی. اس کے بعد کہا گیا وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا، ہم نے اس زمین کو مطلب اس پرتھوی کو بنایا ہے دحاها، ایگ شیپڈ. یہ تو ایک بات ہو گئی. لیکن اس آیت کے بعد کے ٹیکسٹ کانٹیکسٹ کو یدی آپ دیکھیں گے تو وہاں پر یہ جو شبد زمین ہے اس کا ارتھ ہوگا بھومی. وہ کس پرکار سے؟ وہ اس لیے کہ آگے کہا گیا، اس آیت کے بعد کہا گیا اخرج منہا ماءہا، ہم نے پانی نکالا. کس میں سے؟ پرتھوی نہیں، بھومی میں سے. پانی کا سمبند بھومی، پانی نکلنے کی جب بات ہوگی تو وہ بھومی کا ارتھ وہاں پر ہوگا. یہ بالکل سوبھاوک بات ہے. اور یہی نہیں، اس کے آگے کہا گیا وَمَرْعَاهَا، اور اس میں سے فصل نکالی ہے. فصل کس میں سے نکلنے کی بات ہوگی؟ بھومی کے اندر سے فصل اور پانی کے نکلنے کی بات ہوگی. تو لہٰذا جن اسکالرز نے اس آیت کے بعد کے کانٹیکسٹ کو لیا ہے انہوں نے وہاں پر لیا ہے کہ ہم نے بھومی کو پھیلایا ہے. لیکن جنہوں نے اس آیت سے پہلے کے ٹیکسٹ کانٹیکسٹ کو لیا ہے انہوں نے اس کا ارتھ کیا ہے پرتھوی یا پھر ایگ شیپ. قرآن میں شبد آئے ہیں یُکَوِّرُ اللَّيْلَ عَلَى النَّهَارِ، وہ رات کو دن پر لپیٹتا ہے. وَيُكَوِّرُ النَّهَارَ عَلَى اللَّيْلِ، اور دن کو رات پر لپیٹتا ہے. یہ لپیٹنے کا جو شبد ہے، سولر سسٹم کی جو یہ فنکشننگ ہے، اس کو یدی آپ دیکھیں گے تو یہ جو یُکَوِّر شبد آیا ہے لپیٹنا، یہ اسی اسٹرکچر میں سوٹ کرتا ہوا نظر آئے گا. دوسرے کسی اسٹرکچر میں یہ شبد سوٹ نہیں کرتا ہے. بلکہ اس کے آگے اس یونیورس میں جو یہ سیلیسٹیل باڈیز گھوم رہی ہیں، اس کے بارے میں چیپٹر نمبر 36 سورہ یاسین میں اللہ تعالیٰ نے ایک آیت میں یہ کہا ہے کہ وَكُلٌّ فِي فَلَكِ يَسْبَحُونَ، اس کائنات میں یہ جتنے بھی گرہ ہیں، یہ سوریہ ہے اور جتنے سیٹلائٹس ہیں، یہ سب آسمان میں اپنے ایکسس پر گھوم رہے ہیں. یہاں پر آپ کی جانکاری کے لیے ایک اور بات بتاتا چلوں اسی پرتھوی کے وشے میں کہ قرآن میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس زمین کو لپیٹ دیا جائے گا. لیکن عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ لوگ بیچارے عربک جانتے نہیں ہیں، قرآن کے بارے میں جانکاری ہوتی نہیں ہے. وہ ایک پرٹیکولر آیت کو یا اس کے کچھ ورڈ کو پڑھتے ہیں، ٹرانسلیشن کو، اور اس سے خود بھی بہکتے ہیں، دوسروں کو بھی بہکاتے ہیں. یہ بات جو قرآن میں کہی گئی ہے کہ زمین کو لپیٹ دیا جائے گا، وہاں پر زمین کا مطلب ہے پرتھوی. یہ صحیح بات ہے، اس لیے کہ آسمانوں کی اور ستاروں کی بات ہو رہی. لیکن
زمین جب قیامت آئے گی، جب لپیٹنے کی اس پرتھوی کی بات ہو رہی ہے، تو اس کے ساتھ اور بھی کچھ انفارمیشنز قرآن نے دی ہے، اس کو سامنے رکھنا ہوگا، تب بات سمجھ آئے گی. ورنہ تو پھر یہی سوال ہوگا کہ بھائی جب یہ جیو اسفیریکل شیپ کا ہے تو اسے لپیٹا کیسے جائے گا. قرآن نے سورہ ابراہیم میں یہ کہا ہے، قیامت کا جہاں پر ایکسپلینیشن ہے وہاں پر یہ کہا گیا کہ یوم یبدل الارض غیر الارض، اس دن زمین مطلب یہ پرتھوی ایک اور ہی پرتھوی میں بدل دی جائے گی. مطلب یہ جو جیو اسفیریکل شیپ ہے یہ چینج کر دیا جائے گا. اس کے اور بھی زیادہ معلومات جب پڑتی ہے، جب قرآن یہ کہتا ہے کہ وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ، یہاں پر پرتھوی، ارض مطلب پرتھوی، مدت کہتے ہیں، مد عربی میں کہتے ہیں اسٹریچ کرنے کو. جس دن کے زمین مطلب پرتھوی کو اسٹریچ کر دیا جائے گا. اب یدی کوئی بال شیپ ہو، اس کو آپ بہت زیادہ اسٹریچ کر دیجئے گا تو یقینی بات ہے اس کا ایسا شیپ ہو جائے گا جسے کہ لپیٹا جا سکتا ہے. اسلام کے بارے میں، قرآن کے بارے میں جو الٹی سیدھی بات پھیلائی جاتی ہے اگیانی لوگوں کی اور سے، اس کا میں نے اسپشٹیکرن دینے کا اس ویڈیو میں